Dear viewers, Sanma Movies Review presenting Have It Ray. इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिनिएचर आर्ट की बने घर को दिखाने से। मिनिएचर आर्ट में नॉर्मल साइज की निस्बत बहुत एक छोटी चीजें बनाई जाती है। अब कैमरा उस छोटे से घर की तरफ जूम करता है और हम जान पाए कि जहाँ ये मिनिएचर घर पड़ा है उसमें एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में जो बुरी औरत है उसकी मौत हो गई है और अब ये फैमिली उनकी फ्यूनरल यानी उन्हें दफन करने के लिए जा रही है। फैमिली में बुरी औरत की बेटी थी जिसका नाम एनी है, उसका हस्बैंड और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। अब एनी की बेटी शुरू से काफी अजीब थी, दिखने में अजीब होने के साथ साथ उल्टी सीधी हरकतें भी किया करती थी, जैसे सख्त सर्दी के मौसम में भी बाहर बने छोटे घर में सोना, अजीब कपड़े पहनना वगैरह। और तो और बच्ची होने के बावजूद उसका जिस्म बड़े लोगों जैसा था, यानी कि वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। अब जब ये फैमिली एनी के मुंह के फ्यूनरल पर पहुंचे तो खैर वहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग भी इस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आए थे। अब ये जब एनी फ्यूनरल की स्पीच दे रही थी तो इस दौरान उसकी बेटी बड़ी अजीब आवाज निकालती है। एनी ने अपने गले में एक अजीब निशान वाला लॉकेट पहना हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट उसकी मोम की लाश के गले में भी था। अब यह अनजान लोगों का आना तो हैरानकुन था ही, वह हैरत हमें तब होती है जब एक आदमी एनी की बेटी की तरफ देख कर मुस्कुराता है और वो भी उसे देखने लगती है। फ्यूनरल खत्म के बाद ही फैमिली घर वापस आ जाती है जो उन्हें सब के बारे में बताया गया, जैसे कि एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट थी और शुरुआत वाला मिनिएचर घर उसे नहीं बनाया हुआ था और वो हमेशा परेशान दुख से भरी रहती थी। एनी का बेटा पीटर भी अजीब सा था, उसे सिगरेट और कई तरह के नशे लगी थी। एनी का हस्बैंड इनकी फैमिली में ऐसा था जो अब तक नॉर्मल था और जो इनकी बेटी थी वो तो सबसे ज्यादा अजीब थी। रात को जब सोने के लिए गई तो दिन होम एनी से पूछती है कि नानी के बढ़ने के बाद मेरा ख्याल अब कौन रखेगा, जिस पर एनी कहती है मैं रखूंगी बेटा, तुम्हारे मोम मुझे ही रखना है। जो सुनकर उसकी बेटी बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लेती है, जब आप मर जाएंगे तब मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर एनी घबरा जाती है, लेकिन अगली पंचट से बोली हमारा भाई रीटर वो है ना, वो रखेगा तुम्हारा ख्याल। एनी उसे बताती है कि मेरी मोम यानी तुम्हारी नानी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, इतना कि बचपन में वो मुझे तुम्हारे पास तक आने नहीं देती थी और खुद तुम्हें दूध पिलाती थी। इस पर उसकी बेटी जवाब देती है पर नानी को तो लड़का चाहिए था, पर मैं पैदा हो गई तो प्यार वो मुझे मजबूरी में ही करती थी। अपनी बेटी को सुलाने के बाद एनी अपनी मोम पर सामान चेक करने लगती है जिसमें से उसे एक नोट मिला। उसमें एनी की मोम उसे माफी मांगकर कह रही थी कि तुम सट्टी कुर्बानी भी जाएगी जो बहुत ही कीमती होगी और इसके बदले में तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। उसके मोम के ये कहने का मकसद एनी को एक मैसेज देने का था। अगले दिन एनी की बेटी जब क्लास में बैठी थी तो अचानक एक परिंदा खिड़की से आकर जोर से टिकलाया जिससे उसकी मौत हो गई। इसी क्लास में एक कैंची पड़ी थी जिसे ले जाकर एनी की बेटी उस मरे हुए परिंदे का गला काट देती है। अब उस पर गला काटने के बाद एनी की बेटी उसका सर अपने पास ही जेब में रख लेती है और जब वो घर जाई थी तो हम दूसरी साइड पर एक औरत को खड़ा हुआ देखती है जो लगातार एनी की बेटी को भी देखी जा रही थी। अब ये फैमिली एनी की मोम की कमरे को बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कमरा दिखाया गया जिसके अंदर बहुत सारी शैतानी रिचुअल यानी जादू के निशान बने हुए थे जो डीमन यानी शैतान और काने जादू की तरफ इशारा कर रही थी। अब एनी की हस्बैंड के पास कॉल आई कि एनी की मोम की कब्र को खोद कर किसी ने उनकी लाश को बाहर निकाल दिया है। अब ये जानते वो काफी परेशान हो गई और ये बात अपनी फैमिली से छुपा के रखती है क्योंकि वो अपने वाइफ एनी को परेशान करना नहीं चाहती थी। अब ये दिन एनी एक सेशन ग्रुप के पास पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग आते हैं और एक दूसरे को अपनी दिल की बातें बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और ऐसे आपस में गुफ्ती मिलती है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एनी यहाँ अक्सर आती रहती थी। यहाँ वो अपने मन के बारे में बड़ी अजीब बुरी बातें बताती है। वो बताने लगी कि मेरी मम पर एक पागल सी थी, वो मेरे भाई के अंदर किसी और को डालना चाहती थी, वह इस सबसे परेशान होकर मेरे भाई ने अपने जान ले ली। उसके बाद अचानक किसी वजह से मेरी डैड की भी मौत हो गई। इसके अलावा मेरी मम इतनी अजीब थी कि पता नहीं कैसे वो अपने कंट्रोल में कर सकती थी। उनके पास एक अजीब सी ताकत थी जिसके जरिए वो मेरे इन्हीं आदमियों में कोई ऐसी चीज डालती थी जिससे वो मेरी मम पे कंट्रोल में आ जाया करती थी। इसीलिए जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो उसे मैंने अपने मोम के पास जाने नहीं दिया, लेकिन फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो क्योंकि वो लड़की थी तो उसे मैंने मेरी मोम के पास जाने की इजाजत दे रखी थी और शायद यही वजह है वे आज वो मेरी बेटी इतनी अजीब सी है, नॉर्मल नहीं लगती। अब एनी की बेटी जो अपने कमरे में थी तो अचानक उसके पास अजीब तेज रोशनी आई जो उसे एक मैदान की तरफ इशारा कर रही थी और जब एनी की बेटी मैदान में गई तो वहाँ एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ था। उसे देखने से लग रहा था जिसे वो कोई शैतानी रिचुअल जादू कर रहा हो। उसकी बड़े बड़े गौर से उसे देख रही थी कि तभी यहाँ एनी आ गई जो खींच कर अपनी बेटी को अपने साथ अंदर ले जाती है।
ہے. اب پیٹر کو اس کی دوست پارٹی میں بلاتی ہے. پیٹر جانے کے لیے تیار ہوا تو اینی اپنی بیٹی کو بھی اس کے ساتھ پارٹی میں بھیج دیتی ہے تاکہ وہ شراب وغیرہ نہ پیے. پارٹی میں پہنچ کر پیٹر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرنے لگا اور وہاں وہ سگریٹ بھی پینے لگتا ہے. اس کی بہن بور ہو رہی تھی اس لیے گھومتے ہوئے جب وہ جگہ پر آئی تو کیک کھا لیتی ہے جس میں ڈرائی فروٹ تھا اور کیونکہ اسے اس ڈرائی فروٹ سے الرجی تھی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. اس کا سانس بند ہونے لگا, دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایسی حالت دیکھ کر پیٹر کافی گھبرا گیا. فوراً اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل کی ویری کرنے گیا. راستے میں اس کی بہن سانس لینے کی نیند اپنا سر کھڑکی سے باہر نکالتی ہے لیکن اس دوران گاڑی کی آگے ایک جانور آ گیا. ایپکر سے بچانے کے لیے ایک دم پیٹر گاڑی سیدھی سائڈ پر کر لیتا ہے اور اس سائڈ پر لکڑی کا ایک کھمبا تھا جس سے اس کی بہن کا سر اتنی زور سے ٹکراتا ہے کہ اس کے وہی موت ہو جاتی ہے. اتنی بھیانک اس کا شریر جسم سے الگ ہو کر سڑک پر گر جاتا ہے. اس کے منہ سے پیٹر بہت زیادہ دکھی ہوا صدمے میں چلا جاتا ہے اور اپنے موم ڈیڈ کو کچھ بھی بتائے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ جاتا ہے. اگلی صبح جب اینی اور اس کے ہسبینڈ کو اپنی بیٹی کی موت کا پتہ چلا وہ دونوں بہت دکھی ہوئے. پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اس کے فیونرل تک مسلسل ہم اسے روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں لیکن اس صدمے سے وہ باہر نہیں آ پا رہی تھی. اس حادثے کے بعد ہی فیملی کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کافی عجیب ہو گیا. کوئی بھی ایک دوسرے کو بلا نہیں رہا تھا, بس چپ چاپ ہی رہتی ہے. اس غم سے ابھرنے کے لیے اینی دوبارہ سے اس سیشن گروپ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن چونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اس کے لیے ہمت نہیں کر پا رہی تھی. پھر بھی جانے کا ٹھان لیتی ہے. گاڑی میں بیٹھ کر وہ نکلنے ہی والی تھی کہ تبھی اچانک وہاں ایک عورت آ گئی جو اینی کو کہتی ہے کہ میں آپ کی پڑوسن ہوں, آپ کے گھر سے کچھ دوری پر رہتی ہوں, مجھے آپ کی بیٹی کی موت کا پتہ چلا. وہ چھوٹی عمر میں وہ اچانک ہی گزر گئی. بہت افسوس ہوا سن کر لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حال ہی میں میری بیٹی اور پوتی کی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے. میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا دکھ کیونکہ میں بھی اس صدمے سے گزری ہوں لیکن اس غم سے تمہیں باہر نکالنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں. یہ بول کر وہ اینی کو اپنے گھر کا ایڈریس دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. اب اگلے دن اینی اس سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے. وہ دروازے پر ایک کارپیٹ کو دیکھتی ہے جو اسے عجیب تو لگا لیکن جانا پہچانا بھی, جیسے اب سے پہلے اس نے یہ اس جیسے کارپیٹ پہلے دیکھا ہوگا. اس سے پہلے وہ زیادہ کچھ سوچ پاتی وہ عورت دروازہ کھول کر اینی کو اندر بلا لیتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتی ہے اور اس طرح ان کی دوستی ہو جاتی ہے. باتوں ہی باتوں میں اینی بتاتی ہے میں کافی سنہ پہلے سے مجھے سلیپ واک ہے یعنی نیند میں چلنے کی بیماری. ایسے ایک دن جب میں سلیپ واک یعنی نیند میں چل رہی تھی تو میں اپنے بچے پر پیٹرول ڈال کر انہیں آگ لگانے والی تھی. بس این وقت پر مجھے ہوش آئی تو میں نے خود کو روک لیا. بس دن سے میرے اور میرے بیٹے پیٹر کی تعلق اچھے نہیں ہیں. میرے اسے لگتا ہے کہ میں ان کی دشمن ہوں اور میں نے اپنے بچوں کی جان لینے کی کوشش کی. لہرا پر اینی اپنی بیٹی کی موت کا بھی منیچر آرٹ بنا رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی لاش سائڈ پر پڑی تھی اور اس کا سر جسم سے الگ ہو کر گرا ہوا تھا. یہ دیکھ کر اس کے ہسبینڈ کافی پریشان ہو جاتا ہے. اسی رات جب یہ فیملی بیبی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی تو پیٹر کی اپنی اینی سے بحث ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے ماما سارا قصور آپ کا ہے, آپ نے اسے میرے ساتھ بیچنے کی ضد کی تھی لیکن جب ہم واپس آ رہی تھی تو پتہ نہیں کیسے اس کی موت ہو گئی. یہ سن کر اینی کو بھی بہت غصہ آنے لگا اور وہ چلا کر کہنے لگی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا, گئی تو وہ تمہارے ساتھ ہی تھی تو تم نے اسے مار دیا ہوگا. یہ دیکھ کر اینی کے ہسبینڈ کافی پریشان ہو گیا. دونوں کو شانت کرتا ہے جو دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ اب اس فیملی کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ لوگ آپس میں ٹوٹ رہی ہے. اب اگلے دن جب اینی ایک اسٹور میں شاپنگ کر رہی تھی تو وہاں اسے وہ اور یعنی پڑوسن دوبارہ ملتی ہے اور اینی کو بتاتی ہے کہ حال ہی میں نے ایک ریچول یعنی جادو کا پروسیس کر کے اپنے مرے ہوئے پوتے کی آتما سے رابطہ کیا, اس سے بات کرنا چاہیں. یہ بتا کر وہ اینی کو کافی منتیں کر کے اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہ پروسیس کر کے سچ میں اپنے پوتے کی آتما سے بات کر کے دکھاتی ہے. اب یہ پروسیس اینی کو ذرا پسند نہیں آیا کیونکہ اس سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی پر وہ عورت بہت چلاک تھی. اینی کو صلاح دیتی ہے کہ ایسا کرو تم بھی اپنی بیٹی کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرو, اسے بلاؤ یہاں تو بس زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا, بس اس کی ایک چیز لو کچھ منتر پڑھو اور بس تمہارا آتما سے رابطہ بن جائے گا. اسی رات اینی سلیپ واک کرتے ہوئے پیٹر کے کمرے میں چا پہنچی جہاں اسے پیٹر کے چہرے پر بہت ساری باریک چیٹیاں دکھتی ہیں جو اس کی آنکھوں منہ اور ناک میں گھس رہی تھی. یہ پتا چلا کہ اینی سچ میں سلیپ واک نہیں کر رہی بلکہ یہ سب وہ سپنا دیکھ رہی تھی اور سپنے میں ہی وہ سلیپ واک کر کے یہاں آئی تھی. اب اس سپنے میں پیٹر اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا مجھ سے کیا مسئلہ ہے, کیوں ہر وقت آپ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں, جس پر اینی جواب دیتی ہے کہ تم مجھے کبھی چاہیے ہی نہیں تھی, میں تمہیں پیدا ہی کرنا نہیں چاہ رہی تھی, وہ تمہیں انہوں نے منتیں کر کے تمہیں پیدا کروایا کیونکہ انہیں ایک لڑکا چاہیے تھا, یہاں تک کہ میں نے تمہیں ختم بھی کرنا چاہا اور پتہ نہیں کیسے تم بچ گئے. یہ جان کر پیٹر بہت ٹوٹ گیا لیکن اگلی پل اینی بھی اپنے نیند سے جل جاتی ہے اور اسے بھی پتہ چل گیا کہ یہ بس ایک سپنا ہے.
وہ فوراً اپنے ہسبینڈ اور بیٹی کے پاس جا کر انہیں اس نیچر پروسیس کے بارے میں بتا کر اس پروسیس کو شروع کر دیتی ہے تاکہ اس عورت کی کہی کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو بلا سکے۔ اب جیسے پروسیس شروع ہوا وہ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے اچانک ہی اینی ڈرونے انداز میں اپنی بیٹی کی آواز میں بات کرنے لگی تھی اور موم بتیاں بھی اپنے آپ ہی چند پوچھ رہی تھیں۔ یہ سب سے بڑا کافی گھبرا گیا تھا، اس لیے اس کی ڈیڈ اس پروسیس کو بند کرنے کے لیے اینی کے منہ پر پانی پھینک دیتی ہے، جس سے پروسیس ٹوٹ گیا اور اینی اپنے ہوش میں آ گئی۔ عجیب یہ ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اینی کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، جو کہ شاید اس کی بیٹی کی آتما اس کے اندر آ گئی تھی۔ اب اگلے دن ہم اینی کو بہت پریشان دیکھتے ہیں، غصے میں آ کر وہ اپنے ساری نیچر آرٹس کو توڑ دیتی ہے۔ اب اینی کی بیٹی کی وہ ڈائری جسے اس نیچر پروسیس میں استعمال کیا گیا تھا، اس میں پیٹر کی تصویر اپنے آپ ہی بننے لگتی ہے۔ اگلے دن پیٹر جب اسکول میں تھا تو وہ شیشے میں خود کو دیکھتا ہے، جہاں اس کا اصل اور عکس یعنی پرچھائی ایک دوسرے کی بالکل الٹ تھی، یعنی اصل میں اس ایکسپریشن تاثرات بالکل سیریس پریشانی والے تھے، جبکہ اس کی پرچھائی میں وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا، اس کی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اینی اپنی بیٹی کی اس ڈائری کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب پہلی ڈائری کو آگ لگی نہیں رہی تھی، پر جب لگی تو اینی کو بھی آگ لگ رہی تھی، جس وجہ سے اسے ڈائری کی آگ بجھانی پڑتی ہے۔ اب اینی اس ساری چیزوں سے بڑی کنفیوز ہو گئی تھی، اس کے دماغ میں کئی سارے سوال تھے جن کا جواب پانے کے لیے وہ پڑوسن کے گھر جاتی ہے، جہاں اسے پڑوسن تو نہیں ملتی لیکن کالے جادو کا سامان پڑا ہوا تھا اور وہاں پیٹر کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ ریچل کھانا جادو اس کی تصویر پر ہی کیا جا رہا تھا۔ اب جب وہ دوبارہ سے دروازے پر قالین پر غور کرتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ بالکل اس طرح کی قالین تو میری مون کے پاس بھی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر آئے اور اپنی مون کا سامان چیک کرنے لگتی ہے، جہاں اسے بالکل جیسے قالین ملتا ہے اور اسی ڈیزائن میں کئی سارے اور قالین بھی، اور یہ بھی کسی جادو کے نشانوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اسے شک ہوا، اس لیے وہ تصویروں والے البم کو دیکھتی ہے جس میں اسے اپنی مون کے ساتھ جو پڑوسن عورت دیکھتے ہیں، اور یہاں یہ بات صاف ہو گئی تھی عورت شروع سے یعنی کہ مون کے اشاروں پر کام کرتی تھی، اور اب اس کی منفی گزر جانے کی بات وہ بڑی چلاکی سے اینی کو پھنسا کر اسے ریچل کروا رہی تھی اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے۔ اپنے مون کے سامان میں اینی کو ایک ایسی کتاب بھی ملتی ہے جس میں آتماؤں، بھوت اور ڈیمن شیطانوں والے جادو کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اسے پڑھ کر اینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں سب کچھ کیوں کیا جا رہا تھا، یعنی وہ ریچل کیوں کروا رہی تھی، تو دراصل یہ سب کچھ ہیمکی ڈیمن بے مون کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یہ سب کر کے وہ بے مون کو انسانی جسم دلوانا چاہ رہی تھی جو کسی بھی آدمی کا ہو سکتا ہے۔ اب اینی کی مون ایسا اس لیے کر رہی تھی کہ وہ ایک شیطانی گروپ کا حصہ تھی جو سب ڈیمن بے مون کی پوجا کرتی تھی، اسے اتنا غور سمجھتی تھی۔ ویپر ڈیمن بے مون بہت ہی طاقتور ہے، وہ ہیڈ یعنی جہنم کا ایک کنگ ہے جو وہاں پہ 8 راجاؤں میں سے ایک ہے۔ اسے اس طرح کا گورڈی کہا جاتا ہے جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ان کے ساتھ شرارتی کرتا ہے اور وہ اسے جس میں جانا پسند کرتا ہے جو سب سے زیادہ منصور ہو اسے کسی انسان کے اندر بھیج لے اور پھر باہر نکالنے کے لیے کچھ ریچل وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے آنی تھی، اینی کی مم نے ڈیمن بے مون کو سب سے پہلے اپنے بیٹی اینی کے بھائی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس سب کے دوران اسے بہت تکلیف دی گئی، اس پر ظلم کیے گئے، وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو تن لا کر اس نے اپنی جان لے لی اور وہ تو مر گیا تھا۔ اس لیے اینی کی مون کوئی اور جسم ڈھونڈ رہی تھی جس کے اندر ڈیمن بے مون کو ڈالا جا سکے، لیکن چونکہ ان کی حرکتوں سے یعنی کہ ان پر شک ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹی پیٹر کو ان کے پاس جانے نہیں دیتی تھی، اس لیے پیٹر میں وہ ڈال نہیں پا رہی تھی۔ اب حالانکہ بے مون ایک نئی ڈیمن ہے اور جس میں اسے میل تری چاہیے تھا، پر کوئی نہ ہونے پر اینی کی مون نے اسے یعنی کی بیٹی کے اندر ہی ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی عجیب تھی، وہ اپنی مون کو کہہ رہی تھی کہ نانی کو لڑکا چاہیے تھا کہ اس کے جسم میں ہی ڈالا جانا تھا۔ جب انہوں نے اصل ڈائری بنایا اینی کی بیٹی پیٹر کو، اس لیے مرنے سے پہلے انہوں نے ایک زبردست پلان بنایا جس میں آج تک ان کی دوست یعنی وہ پڑوسن عورت ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ پڑوسن عورت جان بوجھ کر اینی سے دوستی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی کٹ کا جو پلان تھا اسے کیسے بھی کر کے انہیں پورا کرنا تھا، یعنی بے مون کی آتما کو ویٹر کے اندر ڈال کر۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد اینی اپنے گھر کی ایٹینی اوپر والا چھوٹا کمرہ چیک کرتی ہے، جہاں اسے اپنے مون کی لاش دکھتی ہے جو گل سڑ رہی تھی اور تو اس کا سر بھی نہیں تھا۔ اب جیسے کہ انہیں پتا چلا تھا کہ اینی کی مون کی لاش کو ان کی قبر سے چوری کر لیا گیا تھا، تو یہاں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ لاش کو اصل میں ان کی گھر کے لوگوں نے نکالا تھا، پھر بعد میں ان کے سر کاٹنے کی بات یا ایٹک میں رکھ دیا، کیونکہ سر کاٹنا بھی ان کی ریچول کا حصہ ہے۔ اب تبھی اچانک چھت پر خون سے ڈیمن بے مون کا نشان بن جاتا ہے، اسی کے ساتھ ہم اس گھر میں باقی جگہوں پر بھی ڈیمن کے نشان کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ لاکٹ پر، بیڈ پر اور اس کارپیٹ پر۔ اب یہ دن پیٹر جب کلاس میں بیٹھا تھا تو اسے بھی عجیب طرح کی آواز سنائی دی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کا جسم اکڑ دیا، اسے پتہ نہیں کیا ہوا اور وہ اپنے سر زور سے ٹیبل پر دے کر مارتا ہے، جس سے اس کی نان زخمی ہو گئی، اس کا خون نکلنے لگا۔ پھر وہ عزت پہنے کے بعد عجیب طرح سے بوکھلا گیا، اتنا ڈر گیا کہ نیچے گر جاتا ہے، بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر کلاس کے باقی بچے بھی بہت ڈر شاتے ہیں، وہ اس کے ڈر
लाइट्स को लाकर वीटर को वापस कर ले आती है। उसके नाक को जख्मी देखकर एनी को भी बहुत बुरा लगता है। एनी अपने हस्बैंड को अपने मुंह दर्द और डीमन पे मुंह से जुड़ी सारी बातें बता देती है, बट उसे इन बातों पर यकीन नहीं आता। वो सोचता है कि जरूर इसका ज़हरी तवाज़ुन खराब हो गया है, ये पागल हो रही है जब ये ऐसी बातें कर रही है। अब एनी अपने हस्बैंड को बार बार मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमारी बेटी की डायरी चला देती है, क्योंकि उस डीमन से जुड़े होने को वो एक जरिया है जो उसकी जिंदगी सब ठीक हो जाएगा। पर उसका हस्बैंड इसके लिए मना कर देता है, जो में जाहिर है ऐसा करने से एनी में जल जाती है और उसके बाद सुने बगैर एनी खुद ही डायरी को आग में फेंक देती है, जिससे अब की बार एनी को आग लगने की बजाय उसके हस्बैंड को लग जाती है, जो काफी बजाने की बात भी नहीं बुझ रही थी और बढ़ती जा रही थी। और इस तरह जनकर उनकी मौत हो जाती है। वेटर को भी होश आ गई थी और जब वो देखता है कि मेरे डैड की जलने से मौत हो गई तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अब तभी अचानक एनी को कुछ होता है और वो पीटर को मारने के लिए आमिरों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। दरअसल अब डीमन पे मोन ने एनी को पोजेस्ट कर लिया था और अब उसकी जिस्म में आकर उसे कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर पीटर काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा और एटिक में आकर छुप जाता है। बाहर एनी पागलों की तरह अपने कंट्रोल से बाहर होकर जोर जोर से अपना सर दरवाजे पर पटकने लगती है, जबकि एटिक में पीटर को भी अपनी नानी की लाश वाली छड़ी हालत में मिलती है, जिसके बाद वो अपने मौन को ऊपर देखता है जो अपना गला काटने वाली थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो पीटर को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। पीटर घबरा गया, वो कांच तोड़कर जल्दी से बाहर कूद जाता है। शायद तभी एक तेज रोशनी आकर उसके जिस्म में घुस जाती है। ये रोशनी बिल्कुल वैसी थी जैसे उसकी बहन के आसपास भी रही थी, जिससे हम समझ पाए कि आखिरकार डीमन पे मोन ने पीटर के जिस्म पर अपना कब्जा कर ही लिया और वो इसके अंदर घुस ही आया है। इसके बाद पीटर उठा और अपने मुंह को बड़ी अजीब हालत में देखता है, यानी एनी हवा में उड़कर वायु बनी छोटी घर की तरफ जा रही थी। वो भी उस घर में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो डीमन टेमोन की पूजा करती थी। वो सब पीटर के सामने छुप जाते हैं, जो कि अब उसके अंदर शैतान टेमोन छुआ हुआ था और वो अब उसे अपना गौर समझ रही थी। तभी यहाँ पर पड़ोसन औरत आई जो बहुत खुश थी, क्योंकि सालों से वो जो प्लान करके बैठी थी आज वो पूरा हो गया था। धीरे डीमन टेमोन को जिस मिल चुका था वो भी पीटर का, जिसका वो चाहती थी। वो पीटर को एक ताज पहनाती है और उसे डीमन पेमोन कहकर बुलाने लगती है। ऐसा होते ही सारे लोग भी मोन के नारे लगाने लगते हैं, जो कि सालों से और जिनकी पूजा कर रही थी। आज वो उनके सामने काफी डर के अंदर सारा ही कर्ड अपने इस कामयाबी पर खुशी से झूम उठता है और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।